نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هديها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزْنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے بعد رب العالمین کے مقدس کلام سورہ ملک کی جن آیات مبارکہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، ان آیات مبارکہ کی روشنی میں آج جس موضوع کے تحت آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں بیان کی جائیں گی، وہ ہوگا جہنم کی ہولناکیاں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، جنت اور جہنم یہ برحق ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہم بنی نوع انسان کے لیے، انس و جن کے لیے اپنی یا ہماری خاطر جنت بھی بنائی ہے، اور انہی انس و جن کے لیے جو اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کی خلاف ورزی کریں گے، ان کے لیے جہنم بھی بنائی ہے۔ جنت یہ نعمتوں کا ٹھکانہ ہے، مومنین کا، نیکوکاروں کا، موحدین کا، اللہ والوں کا ٹھکانہ ہے، جبکہ اس کے برخلاف جہنم یہ کافروں کا، منافقوں کا، بدکاروں کا، زناکاروں کا اور فاسقوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن کریم کے اندر کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، لوگوں کا ایک گروہ جنت کے اندر جائے گا اور لوگوں کا ایک گروہ جہنم کے اندر کون لوگ جائیں گے اور جہنم کے اندر کون لوگ جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب قرآن کریم کے اندر اور نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث فرمائی ہے کہ جو لوگ اس دنیا کے اندر، اس حقیر اور فانی دنیا کے اندر
اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات پر عمل کریں گے، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اگر ہم اللہ کے ان احکامات کی پاسداری کریں گے تو اللہ ہمیں اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے گا، اور اگر ہم اس حقیر اور فانی دنیا کے اندر اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کریں گے، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑیں گے، شیطان مردود کی اتباع اور پیروی کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کریں گے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ وہ جہنم کیا ہے؟ جہنم بہت ہی خطرناک جگہ ہے۔ وہ جہنم کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو پیدا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام، صحیح ترمذی اور ابو داؤد وغیرہ کی روایت ہے، جب اللہ نے جنت کو بنایا اور پیدا کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے جبریل تم جاؤ اور میں نے اپنے بندوں کے لیے ایک چیز بنائی ہے، اس کا مشاہدہ کر کے آؤ، اس کو دیکھ کر کے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور اللہ کی اس مخلوق یعنی جنت کا مشاہدہ کر کے آتے ہیں، جنت کو دیکھ کر کے، اس کی نعمتوں کو دیکھ کر کے آتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ جس چیز کو تو نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے جنت کی شکل میں، اور جن نعمتوں کو تو نے اس جنت کے اندر رکھا ہے وہ بہت ہی اچھی جگہ ہے، بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے، اور اس کی نعمتیں بہت ہی اچھی اور عمدہ ہیں۔ تیرا ہر وہ بندہ جو تیری اس جنت کے بارے میں سنے گا وہ یقیناً اس جنت کے اندر داخل ہونے کی کوشش اور تمنا کرے گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی اس جنت میں تھوڑی یا اس کے ارد گرد تھوڑا تبدیلی کر دیتے ہیں، اس کے ارد گرد ایسی چیزوں کو رکھ دیتے ہیں جن کا کرنا انسان کی طبیعتوں پر گرا گزرتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے۔ رب العالمین ایسی چیزوں کو رکھ دیتے ہیں جو انسان کی طبیعتوں پر گرا گزرتا ہے، یعنی دنیا کے اندر انسان جبریل علیہ السلام کو اللہ کہتا ہے کہ اے جبریل جاؤ اور تم دوبارہ جنت کا مشاہدہ کر کے آؤ، اور ایک باؤنڈری بنا دی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور اس جنت کو دوبارہ دیکھ کر کے آتے ہیں اور اس چہار دیواری کو دیکھ کر کے آتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ تیری جنت بہت عمدہ اور اچھی ہے، ٹھکانہ بہت اچھا ہے، لیکن جو تو نے باؤنڈری بنا دی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور تیرے بہت کم بندے ایسے ہوں گے جو تیری اس جنت کے اندر داخل ہو پائیں گے، اس باؤنڈری کو کراس کر کے اس جنت کے اندر داخل ہو پائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنے ہی بندوں کے لیے، انسانوں اور جناتوں کے لیے ایک اور چیز بنائی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور اس جہنم کو دیکھ کر کے آتے ہیں، جس جہنم کے اندر ہر قسم کی وہ تمام چیزیں جو عذاب کی شکل میں ہوتی ہیں یا جن کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہم بنی نوع انسان کو، انس و جن کو عذاب دے گا، چاہے وہ آگ کی شکل میں ہو یا خطرناک جانوروں کی شکل میں ہو، سانپ ہو، بچھو ہو اور دیگر تمام چیزوں کی شکل میں ہو، اللہ رب العالمین اس جہنم کو بھر دیتا ہے اور اس جہنم کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہوں گی۔ حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور اس جہنم کا مشاہدہ کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیری جہنم بہت ہی خطرناک ہے، اور تیرا کوئی بندہ یہ نہیں چاہے گا کہ اس جہنم کے اندر داخل ہو، اور کسی کی آرزو اور تمنا نہیں ہوگی کہ اس جہنم کے اندر جائے۔ اللہ رب العالمین
فرشتوں کے ذریعے سے اس جہنم کے ارد گرد ایک باؤنڈری بنا دیتے ہیں، کچھ چیزوں کو رکھ دیتے ہیں کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، نفسانی خواہشات کے ذریعے سے، کہ جن چیزوں کے کرنے کی طرف انسان کی طبیعتیں مائل ہوتی ہیں، انسان کرنا چاہتا ہے، شیطان کے دھوکے میں آ کر کے، شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے انسان ان چیزوں کو نہایت ہی آسانی کے ساتھ کر بیٹھتا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین اس جہنم کو گھیر دیتا ہے، ایک باؤنڈری لگا دیتا ہے۔ حضرت جبریل کو اللہ کہتا ہے کہ جاؤ اور دوبارہ دیکھ کر کے آؤ جہنم کو۔ حضرت جبریل علیہ السلام جاتے ہیں اور اس جہنم کا دوبارہ مشاہدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی جہنم تو یقیناً بہت خطرناک ہے، لیکن اس جہنم کے ارد گرد جس کے کرنے کی طرف انسان کی طبیعتیں مائل ہوتی ہیں، انسان آسانی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو کرتا ہے یا کرے گا، جس سے انسان کا بچنا بہت ہی مشکل ہوگا، اور تیرے اکثر و بیشتر بندے ان تمام اور جہنم کے مستحق ہو رہا کہ وہ ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں، کہ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ اللہ نے جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھانپ دیا ہے اور جہنم کو نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے۔ وہ ناپسندیدہ چیزیں کون سی ہیں جس کو انسان اس دنیا کے اندر کرنا نہیں چاہتا ہے، جس سے اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے؟ یہی ناپسند یہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، اپنے بڑے بوڑھوں کی عزت و تکریم ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کا معاملہ ہے، اپنے پڑوسیوں، یہ وہ تمام کار خیر، تمام نیک اعمال جس کو انسان اس دنیا کے اندر کرنا نہیں چاہتا ہے۔ آج کون انسان ہے جو نماز پڑھنا چاہتا ہے، روزہ رکھنا چاہتا ہے، زکات کرنا چاہتا ہے؟ آج ایک بھائی سگے بھائی کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ آج کوئی انسان الا ماشاءاللہ صحیح سے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوں گے، بڑے بوڑھے اپنے چھوٹوں پر شفقت و محبت کا معاملہ کرتے ہوں گے، تو یہی وہ اعمال حسنہ ہے جو جن کا کرنا انسان کی طبیعتوں پر بہت ہی گرا گزرتا ہے، جس سے اللہ نے جنت کو ڈھانپ دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو نہ تو انسان اس دنیا کے اندر کرے گا آسانی کے ساتھ، اور نہ اللہ کی اس چہار دیواری کو کراس کر کے ڈھانپ دیا ہے۔ اور اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ حفت النار بالشہوات، اللہ نے جہنم کو نفسانی خواہشات سے ڈھانپ دیا ہے۔ نفسانی خواہشات کیا ہے؟ انسان ادا ہوتا ہے، انسان آج دنیا کے آسانی کے ساتھ، دھڑلنے کے ساتھ، فراٹے کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ زنی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکات نہیں دیتا، یہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کے ان تمام چیزوں کی طرف ماؤ ڈھانپ دیا ہے۔ جب دنیا کے اندر اللہ کے ان تمام منع کردہ احکامات اور ان تمام منع کیے ہوئے ان اصولوں کی پاسداری نہیں کرے گا، اور ان تمام چیزوں کو اپنی نفسانی خواہشات کی اتباع اور پیروی کرتے ہوئے اس دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کو کرے گا، تو جہنم کے اندر آسانی کے ساتھ چلا جائے گا اور گر جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، لوگوں کا ایک گروہ جنت کے اندر جائے گا اور لوگوں کا ایک گروہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جہنم کو انسانوں اور جناتوں سے بھر دوں گا، جہنم کو انسانوں اور جناتوں سے بھر دوں گا۔ کن لوگوں سے؟ جو لوگ اس دنیا کے اندر گناہ کے کام کریں گے، اللہ ان سے جہنم کو بھر دے گا۔ یہ اس جہنم کے متعلق یوم نقول لجہنم حل امتلأتی کے دن پوچھے گا، کیا تو بھر گئی ہے؟ کیا تیرا کوٹا پورا ہو گیا ہے؟ جہنم کہے گی کچھ اور ہے کہ اللہ تو میرے دامن میں بھی اتنی جگہ ہے کہ میں تیرے ان گنہگار، ان
فاسقوں، ان خطاکاروں، ان بدکاروں، ان زراکاروں کو تو میرے پیٹ میں ڈال دے، میرے پاس ابھی گنجائش ہے، اگر تیرے بندے ایسے گنہگار ہیں تو تو جہنم کے اندر ڈال دے۔ ان کے مستحق ہیں جو جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ آخر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر کہ جہنم جو ہے حل من مزید کا نعرہ لگائے گی، چلائے، جہنمیوں کو دیکھے گی۔ جب جہنمیوں کو جہنم کی طرف لایا جائے گا تو جہنم اپنے ان جہنمیوں کو دیکھ کر کے چیخے اور چلائے گی، اور جب جہنمیوں کو اللہ رب العالمین اس جہنم کے اندر ڈال دے گا تو بھی جہنم چلائے گی، حل من مزید، حل من مزید کا نعرہ لگائے گی کہ کچھ اور ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین اپنے بائیں پیر کو جہنم کے اندر ڈال دے گا، رکھ دے گا، اور جہنم کہے گی بس بس قطن، اب بس ہو گیا، بس ہو گیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بے شمار مقامات پر ارشاد فرمایا کہ جنت یہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے، اور جہنم یہ کیا ہے؟ بدکاروں کا اور گنہگاروں، فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ جہنم جس کے بارے میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم جس کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی، یعنی دنیا کی آگ 1 گنا اور جہنم کی آگ 69 گنا زیادہ گرم ہوگی، جس جہنم کے اندر اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ڈالے گا اور داخل فرمائے گا۔ آج ہم اس دنیا کے اندر اگر ہاتھ پر ایک آگ کا شعلہ یا انگارہ رکھ لیتے ہیں، یا اپنے ہاتھ کو ہم چولہے پر رکھ لیتے ہیں، ہمارا ہاتھ جو ہے گرم ہو جاتا ہے، پورا جسم جو ہے تنتنا اٹھتا ہے۔ وہ جہنم کی آگ جو اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم ہوگی، اس آگ کو ہم اور آپ کیسے برداشت کریں گے؟ اس آگ کو ہم اور آپ کیسے برداشت کریں گے جس جہنم کی آگ کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر کہا کہ نار الکبریٰ کہا ہے، نارن تلظیٰ کہا ہے کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، وہ شعلے مارتے ہوئی آگ ہوگی، وہ انسان کے جسم کے اوپر جو لوتھڑے ہوں گے، جو جسم کے اوپر جو انسان کے ہوں گے، اس کو ادھیر کر کے وہ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا نارن حامیہ، نارن تلظیٰ کہا ہے، اور وہ جہنم کی آگ جو نہ تو انسان کو زندہ رکھے گی اور نہ انسان کو مرنے دے گی، بین رکھے گی، اور وہاں تو موت کو ہی ذبح کر دے گا، نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسری۔ جنتی ہمیشہ جنت کے اندر اور جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ موت ہی کو ذبح کر دے گا اور جنتیوں سے کہے گا یہ موت ہے، اور اس کو اللہ ذبح کر دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تبقی ولا تذر، اور اللہ نے فرمایا کہ لا يموت فیہا ولا یحیا، انسان نہ اس جہنم کے اندر مرے گا اور نہ زندہ رہے گا، بلکہ وہ جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب کا مزہ چکھے گا، اور وہ جہنم کا عذاب بہت ہی خطرناک ہوگا، اور مختلف قسم کے عذاب ہوں گے۔ کہیں تو آگ کا عذاب ہوگا، آگ کا بھی عذاب اللہ رب العالمین دے گا، اسی طرح سے سانپ اور بچھو کی شکل میں اللہ عذاب دے گا، اسی طرح سے اللہ رب العالمین زہریلے اور بدبودار جانوروں کی شکل میں، اسی طرح سے جہنمیوں کے خون اور پیپ کو اللہ رب العالمین پلائے گا، اور گرم اور کھولتا ہوا پانی انسان کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ انسان وہاں جب پیاسا ہوگا اور انسان کو جب پیاس لگے گی تو انسان کے جسم سے جو خون نکلے گا اور جہنمیوں کے جسم سے جو مواد اور پیپ نکلے گا وہی وہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا، اور آگ کے لباس پہنائے جائیں گے، آگ کی بستریں ان کے لیے ہوں گی، اور اسی طرح سے تھوہڑ کا، زقوم کا کھانا کھلایا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اگر ایک لقمہ، اگر وہ زقوم کا ایک ٹکڑا زمین پر پھینک دیا جائے یا زمین پر گرا دیا جائے تو تمام ہریالی جو ہے ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے
جہنم کے ان جانوروں کے بارے میں جو سانپ کی شکل میں، بچھو کی شکل میں ہوں گے، اور جو خطرناک موذی جانور ہوں گے، وہ اونٹ کے اتنے بڑے بڑے ہوں گے، خچر کے اتنے بڑے بڑے وہاں کے بچھو ہوں گے جو ہم کو اور آپ کو ڈسیں گے اگر ہم اس دنیا کے اندر گناہ کے کام کریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کی خلاف ورزی کریں گے، تو اللہ رب العالمین یقیناً ہم کو اس جہنم کے اندر داخل فرمائے گا جس کا عذاب بہت ہی خطرناک ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے جسموں کے اوپر کھولتا ہوا گرم پانی ڈالا جائے گا کہ جس سے اس کا دماغ کھولے گا اور سرین کے راستے سے وہ گرم اور کھولتا ہوا پانی نیچے نکل جائے گا اور انسان کی اتڑیاں باہر نکل جائیں گے۔ اسی طرح سے انسان کے چہروں پر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے، آگ کے شعلے سے انسان کے جسموں پر مارا جائے گا جس سے انسان کے جسم کے یہ خوبصورت، یہ انسان کے جسموں کے پر جو گوشت پوشت ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے، پھر اللہ جو ہے دوبارہ انسان کے جسم کے اوپر گوشت پیدا کر دے گا۔ یہ ایسا عذاب ہمیشہ جہنمیوں کو ملتا رہے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین گرزوں اور ہتھوڑوں کی مار مارے گا، جس طرح سے قبر کے اندر اللہ رب العالمین گرزوں اور ہتھوڑوں کے ذریعے سے جہنمیوں کو، پاپیوں کو، خطاکاروں کو مارتا ہے، سزا دیتا ہے، اسی طرح سے کل قیامت کے دن جہنم کے اندر بھی اللہ رب العالمین جہنمیوں کو ہتھوڑوں کی مار مارے گا۔ اسی طرح سے سانپوں اور بچھوؤں اور زہریلے جانوروں کا بھی عذاب دیا جائے گا کہ وہ جہنم جس کی گہرائی کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ جہنم اتنی گہری ہوگی جس میں جہنمیوں کو ڈالا جائے